بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومین والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، والدین انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جن کی محبت، قربانی اور دعاؤں سے انسان کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ جب یہ عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کی اولاد کی نیکی، دعا اور نیکی کے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی والدین کے حق میں دعا کرنے اور ان کی بخشش کی التجا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تسبیحات، ذکر الہی اور استغفار پڑھنا والدین کی مغفرت کے لیے نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ جب اولاد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے اور والدین کی قبر نور سے منور ہو جاتی ہے۔ والدین کے لیے پڑھی جانے والی ہر تسبیح، ہر دعا اور ہر نیکی کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی اولاد کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا حصہ بنائے رکھیں۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں، اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے جن کی برکت سے ان کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی قبریں نور سے بھی بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کی کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں، ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اعظم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے سے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں۔ چنانچہ آپ چلتے رہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ چلتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی جو کہ یہ کہہ رہی تھی، محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کا جواب دیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گروہ ہو جاتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کے دامن آلودہ نہیں ہیں، جو ہمارے یہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے اور جنہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ابھی بہت سے لوگ جمع ہونے
شروع ہو گئی۔ مؤذن نے آذان دی اور تکبیر کہی۔ ہم سب امام کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ سب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھنے لگے کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ہمیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگے کہ ہم کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب بھی دیا۔ مرحبا اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہیں کلمات سے نوازا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک نہر پر پہنچے اور وہاں سب رنگ کے نہایت تر و تازہ پرندے میں نے دیکھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے بھی ان سے بھی زیادہ نفیس اور عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے بادل نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں میں نے فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں گے۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بس کی بات ہے۔ آپ رب کے پاس دوبارہ واپس جائیں اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو منہ سے بادل نے لپیٹ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ کر آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی مجھ میں اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے اور نہ ہی میری امت میں ہے، لہٰذا کچھ تخفیف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کے پاس جناب میں دوبارہ واپس لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ نے مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اترے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال بھی کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جہنم کا دروغہ ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر وہ ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ براق پر سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا۔ غلہ لدا ہوا تھا، ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید بورا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے کے پاس سے گزرے تو ایک اونٹ بدک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اب واپس لوٹ بھی آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ آپ تو اس سے بھی بڑی اور بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتے ہوئے مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی بھی دلیل اور کوئی بھی نشانی پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے میں گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بھٹکے اور ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرے اور اس اونٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی کی وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر ان کے خد و خال بیان کریں، ان کی شکل و صورت بیان کریں کہ کیسے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے تھے اور جیسا یسماں کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
درمیانے قد والے سرخی مائل رنگ کے تھے، گویا ان کے بالوں میں سے موتی لٹک رہے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت کی حقیقتیں ہیں جس سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ایک نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت اس دنیا سے آخری دنیا کی طرف منتقلی کا دروازہ ہے۔ موت کے بعد انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکاروں کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روح کو جنت کی خبر بھی دی جاتی ہے، جبکہ بد روح کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کا ایک بہترین عمل ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے، تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار تسبیحات کرتے ہیں، تو اس کے ثواب والدین کو بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا رہے آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تعداد بالکل بھی کم زیادہ نہ ہو۔ جو تعداد طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی تعداد کے مطابق آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد کی کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو وہ مبارک تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھنا ہے، یاد رکھیں اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے، اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزل کو آسان کر دیا جاتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت بھی ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 گناہ 1000 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت
نصیب ہوتی ہے۔ مرنے والے کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو کر والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبر نور سے روشن ہو جائے، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے اور پھر آپ نے وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔